نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ طریقہ اسلام ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اور دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے میری آزادی۔ انسان کو آزادی ضروری ہے، لیکن وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ آزادی اور ذمہ داری کا رشتہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ حقیقی آزادی یہ ہے کہ انسان کو اپنے حقوق اور فرائض معلوم ہو۔ حقیقی آزادی اخلاقی آزادی ہے۔ اخلاقیات کے بغیر آزادی کٹی پتنگ کی طرح ہے جو طوفان میں گر جائے اور پھٹ جائے۔ غلامی اور آزادی کے فرق کو سمجھنا چاہیے۔ انسان اللہ کا غلام ہے، مگر اللہ کی غلامی کے لیے وہ آزاد ہے، چاہے اللہ کا غلام بن کر زندگی گزارے یا شیطان اور نفس کا غلام بن کر۔ آج انسان کو نفسیاتی غلام بنایا جا رہا ہے، ذہنی غلام بنایا جا رہا ہے۔ مادہ پرستی کی آزادی عام ہو رہی ہے، عورت کو بازار کی شے بنا دیا ہے، شادی کے بندھن سے فرار ہو رہے ہیں، جسم کا سودا کیا جا رہا ہے، قربانیت اور فحش کام پھیل رہی ہے۔ ایسے حالات میں جماعت اسلامی ہند کی شعبہ خواتین کی زیر نگرانی اخلاقی محاسن آزادی کے ضامن مہم منا رہے ہیں۔ یہ مہم 1 مہینے کی ہے۔ میری تقریر کے 4 حصے ہیں۔ نمبر 1 آزادی کا تصور، نمبر 2 بے لگام آزادی، نمبر 3 اخلاقی آزادی، اور نمبر 4 ہماری ذمہ داری۔ اللہ نے انسان کو آزادی عطا کی، زمین میں اس کو اختیارات دیا، صحیح اور غلط کی تمیز بخشی، اور ہر کام کا ایک سلیقہ بتایا۔ انسان کو اشرف المخلوق بنایا، زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے تقرر کیا، اس کے لیے علم سکھایا، سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ دیا۔ آزادی کیا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہر کام میری خواہش کے مطابق ہو، میری مرضی سے ہو، میری امیدیں تمنائیں اور میری آرزو پوری ہو، کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ وہ زندگی بہتر بنانے کے لیے کسی کا پابند نہیں ہونا چاہتا ہے، وہ کسی کا غلام بننا نہیں چاہتا، وہ آزاد فضا میں جینا چاہتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، انسان اپنی پوری زندگی میں مختلف مرحلوں میں کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ نمبر 1 پیدا ہونے کے بعد پرورش کے لیے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ نمبر 2 علم حاصل کرنے کے لیے استاد کا محتاج ہوتا ہے۔ نمبر 3 زندگی گزارنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے وہ کئی لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، اور اپنی زندگی پرسکون بنانے کے لیے خاندان کا محتاج ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی کفن دفن کے لیے وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ چند مثالیں، اگر کوئی گاڑی بہت تیز چلا رہا ہے، اس کو اگر وہ آزادی سمجھتا ہے، میری گاڑی میری مرضی، تو پھر کئی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1 جان و مال کا نقصان، نمبر 2 خود کا نقصان، اور نمبر 3 دوسروں کا نقصان۔ اگر کوئی طالب علم یہ کہے کہ مدرسہ آنا اور پڑھنا میری مرضی ہے، تو اس کا دیر سے مدرسہ آنا اس کا علمی نقصان ہوگا۔ دوسرے طلبہ پر بھی اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ بے لگام آزادی صرف جنگل راج میں ہی حاصل ہوتی ہے، انسانوں کی بستی میں نہیں۔ اس طرح میری مرضی میری آزادی بے لگام آزادی ہے۔ بے لگام آزادی سے مراد وہ آزادی ہے جس میں کوئی حدود ضوابط یا اصول نہ ہو، اور ہر فرد اپنی مرضی کے مطابق بغیر کسی ذمہ داری یا قانون کی پرواہ کیے بغیر عمل کر سکے۔ آزادی کا مطلب صرف جسمانی قید سے آزادی نہیں، بلکہ ذہنی غلامی اور روحانی غلامی سے بھی آزاد دلائے۔ اس طرح لوگ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، پہلے اپنا فائدہ چاہتے ہیں۔ اس طرح کی بے لگام آزادی سے معاشرہ بکھر جاتا ہے، ہر آدمی اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے، معاشرتی توازن بگڑ جاتا ہے۔ اگر سورج اپنی مرضی سے طلوع ہونا اور غروب ہونا کرے گا، دن رات کے آنے میں بگاڑ ہو جائے گا، قانون کی خلاف ورزی ہوگی، اور انسان غلط راستوں پر چلنے لگے گا، اور جرائم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اخلاقی زوال ہوگا، لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے، دوسروں کے حقوق پامال ہوں گے، ایک خود غرض معاشرہ وجود میں آئے گا، لوگ غیر ذمہ دار بن جائیں گے، باہمی احترام اور تعاون ختم ہو جائے گا، معاشی نظام بگڑ جائے گا، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہوگی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی طرح ظلم بڑھتا جائے گا اور غربت بڑھ جائے گی، مذہبی آزادی ختم ہو جائے گی، ماحولیات بگاڑ آلودگی اور قدرتی وسائل کی کمی واقع ہو جائے گی۔ اس طرح بے لگام آزادی سے افراد اور معاشرہ دونوں کے لیے نقصان پہنچے گا۔
آزاد ہو کر بھی ہم آزاد نہیں، ہم باطل نظریات، باطل افکار کے ذہنی غلام بن چکے ہیں، نفسیاتی غلام بن گئے ہیں۔ اخلاقی آزادی کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ایک شخص کو اپنی مرضی اور ضمیر کے مطابق صحیح اور غلط کا انتخاب کرنے کا حق حاصل ہو اور اختیارات حاصل ہو، اصول و ضوابط اور اخلاقیات کی روشنی میں فیصلے کرنے کی اجازت ہو، کوئی اندر سے اور باہر سے دباؤ نہ ہو، زبردستی نہ ہو۔ اللہ نے انسان کو حدود اور اصول کے مطابق آزادی عطا کی۔ کائنات کی ہر چیز سوائے انسان کے اللہ کے بنائے ہوئے قانون فطرت پر چل رہی ہے، اللہ کے احکام پر عمل کر رہی ہے، مثلا چاند، سورج، بارش وغیرہ۔ مگر انسان کو صحیح اور غلط کا علم بھی دیا گیا اور ماننے یا نہ ماننے کی آزادی بھی دی گئی، جزا اور سزا کا تصور بھی سمجھایا گیا، بناؤ اور بگاڑ کا فلسفہ سمجھایا گیا۔ اخلاقی آزادی یہ ہے کہ انسان کو اس کا ضمیر بتائے گا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اس میں انسان آزادی کے ساتھ ذمہ دار بھی بنتا ہے، اپنی شخصیت بہتر بنا سکتا ہے، مگر دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، دوسروں کی آزادی نہیں چھینے گا۔ سماج کے قوانین اور اصولوں کے مطابق وہ آزاد رہے گا، مگر اصولوں کی پابندی لازماً کرنا پڑے گا۔ اسلام ایک متوازن زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام آزادی کے ساتھ ساتھ ذمہ داری، عدل و انصاف اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا سکھاتا ہے۔ قرآن نے کہا، اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اخلاقیات کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی ایک اور آیت میں فرماتا ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑ جاؤ۔ اس طرح اخلاقی آزادی سے معاشرہ پرامن، عدل و انصاف والا معاشرہ بنے گا۔ چنانچہ میری آزادی اخلاقی آزادی ہے۔ اللہ نے انسان کو عزت اور شرف عطا کی، دنیا کی ہر چیز کو اس کے لیے بنایا، پھل پھول اناج دیے، اسے مال و اولاد سے نوازا۔ یہ سب اس لیے دیا کہ وہ اولاد آدم کو بااخلاق انسان بنانا چاہتا ہے۔ آج مغربی تہذیب اور کلچرز نے انسان کو جانور بناتا جا رہا ہے۔ میں آزاد ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، یہ تصور انسان کو حیوان بنا دیا ہے۔ یہ دور بڑی تیزی سے اخلاقی قدروں کی گراوٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آزادی کے نام پر شراب عام ہو چکی ہے، ہر کوئی اس کو ایک ضرورت بنا لیا ہے، آج کا فیشن بنا لیا ہے۔ دن بدن جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، لڑکیوں کی، بچیوں کی، عورتوں کی، یہاں تک بوڑھی عورتوں کے ساتھ بھی برا فعل کیا جا رہا ہے۔ ہر کوئی نشہ میں لت پت ہے، ناجائز تعلقات بڑھ گئے ہیں، زنا عام ہو چکا ہے، لڑکے لڑکیوں سے اور لڑکیاں لڑکوں سے زندگی گزارنا پسند کر رہی ہے۔ نکاح شادی کے تصور کو ایک بوجھ سمجھا جا رہا ہے، اور شادی کے بغیر ایک عورت مرد مل کر رہ سکتے ہیں، یہ سماج بھی قبول کر رہا ہے۔ میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی فحاشی عام ہو چکی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو آزادی دی اور حکم دیا کہ جو چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرو۔ اس طرح حدود بتائے گئے، مگر شیطان کی چال بازی سے اب دونوں نے وہ پھل کھا لیا اور جنت سے نکالے گئے، زمین پر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، شرم و حیا کی وجہ سے پتوں سے جسم ڈھانپ لیا، جنت کا لباس اتار لیا گیا۔ لیکن دونوں نے توبہ کی اور معافی مانگی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ مگر شیطان کی غرور و تکبر، عنایت، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میری مرضی، اس طرح کی سوچ نے اللہ کے حکم ماننے سے روک دیا، انکار کر دیا، غلطی پر اکڑ گیا، معافی نہیں مانگی۔ علم تھا مگر ادب و سلیقہ نہیں تھا، حسد جلن کی وجہ سے انسان کا دشمن بن گیا اور زمین میں آنے کا سبب بنا۔ اسی طرح قابل کی خواہش نے بھائی کا قتل کروا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی یہ بات کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس کو پانی میں ڈبو دیا۔ اسی طرح نمرود کی سلطنت، فرعون کا غرور، ابو جہل اور ابو لہب کی سرداری کے غرور نے انہیں ناکام و نامراد بنا دیا۔ اسلام نے یہ پیغام دیا کہ تم اللہ کے غلام ہو، تم کو اللہ کے احکامات کو ماننا ہوگا، اس کے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ تیری مرضی نہیں، رب کی مرضی چلے گی، رب کی مرضی کے مطابق جینا ہوگا، رب کی مرضی کے مطابق مرنا ہوگا۔
اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ انسان کو سیدھی راہ پر لائے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے احکامات سے واقف کرائے، محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف کرائے۔ لہٰذا ہم سب گھر گھر، گلی گلی، محلہ محلہ، بستی بستی، ملک بھر میں ہر قوم کو، پوری دنیا کو اللہ کے پیغام کو پہنچائے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اخلاقی آزادی عطا فرمائے اور اس مہم کے ذریعے لوگوں میں اخلاقیات کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔